میرے ساتھ جو ہوا وہ اللہ پر چھوڑا، وقت نے کیسا پلٹا کھایا، مخالف اپنے دام میں خود آ گیا۔ وہ شخص میرے پاس اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا کبھی نہیں پوچھا کیا کھا رہا ہے، اے سی مل رہا ہے یا نہیں، اور اچھا کھانا کھائے، نو اے سی لگوائے۔ مجھے اعتراض ہے نہ ان چیزوں کے لیے وقت۔ مقبولیت کا یہ عالم ہے، جلاؤ گھراؤ کی کالز پر پنجاب سے کوئی نہیں نکلا۔ مخالف پہلے پاکستان سے اور اب آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہیں۔ ملک ٹیک آف پوزیشن میں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کس نے مستقبل تباہ کیا، کون سنوار رہا ہے۔ ایک سال کے دوران مہنگائی میں کمی، معیشت میں بہتری آئی۔ پنجاب میں آٹا اور روٹی دیگر صوبوں کے مقابلے میں سستی ہے، 700 سڑکیں بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت پاکستان میں 40 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ 20 ارب ڈالر سے پاکستان میں صحت، تعلیم سمیت سماجی شعبوں میں ترقی کا نیا باب کھلے گا۔ SIFC کے تحت پاکستان کے نجی شعبے میں 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے ملکی معیشت کا پہیہ تیزی سے گھومے گا۔ وزیر اعظم نے کہا عالمی بینک اور پاکستان کی شراکت داری 7 دہائیوں پر محیط ہے۔ عالمی بینک کے تعاون سے پاکستان میں بڑے منصوبے تعمیر ہوئے، ملک کی معیشت درست سمت اور ترقی کی جانب گامزن ہے۔ قانون سازی بعد میں، پہلے ریاست مضبوط کرے۔ وزیر اعظم ایوان میں ہوتے تو پوچھتا قبائلی اضلاع اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، وہ شاید یہی کہتے مجھے علم نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا KP کے جنوبی اضلاع میں کوئی حکومت نہیں، پولیس چوکیاں اندر سے کنڈیاں لگا کر بند کر دی گئیں، حکومت صرف انگوٹھے لگا رہی ہے۔ صوبے میں اسمبلیاں ہیں لیکن وہ بھی عوام کی نمائندہ نہیں، محکمے اور ادارے ملیا میٹ کیے جا رہے ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ ایک سال سے حکومت ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہی ہے، ملک کو مزید آزمائشوں کی طرف نہ دھکیلا جائے، غلط فہمیاں دور کر کے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے۔ مولانا ہمیں کن کے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں؟ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سوال، تو ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ وزیر قانون نے کہا PTI کورم کے پیچھے نہ چھپے، ان کے لیے ملک سے بڑھ کر بانی PTI ہے۔ پے در پے کشتیوں کے حادثات ہوئے، روک تھام کی قانون سازی کی گئی، ان کے اضلاع میں بھی جنازے اٹھے، انہیں خیال رکھنا چاہیے۔ قانون سازی سے سزا 5 سے 7 سال کی، جائیداد بھی قرق ہوگی، جرمانے بڑھا دیے، درجنوں انسانی اسمگلرز گرفتار ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزمان کی فہرست تیار، 160 فعال انسانی اسمگلرز کے نام اور پتے شامل، 39 کا تعلق پنجاب، 34 کا تعلق سندھ سے ہے، خیبر پختونخوا میں 50، بلوچستان 31 اور اسلام آباد میں 6 اسمگلرز متحرک، 15 اسمگلرز کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ اور PNIL میں ڈال دیے گئے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث بین الاقوامی گینگ کے 2 کارندے باجوڑ سے گرفتار، حبیب الرحمان اور نوید احمد نے شہزاد حسین سے یورپ بھجوانے کے لیے 37 لاکھ روپے ہتھیائے۔ موریتانیہ سے واپس آنے والے 5 مسافر کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار، تعلق حافظ آباد، گجرانوالہ اور سوات سے ہے۔ تمام افراد نے غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کی تھی۔ سیاست کو گند ڈال کر تباہ کیا گیا، بد تہذیبی، بدتمیزی، بغض اور انتقام کو سیاست بنا دیا گیا۔ کرپشن، معاشی تباہی، مہنگائی اور بدتمیزی تبدیلی کی سوغاتیں تھیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی مریم نواز کے ہمراہ ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو، کہا شہباز شریف کی محنت سے ملک میں معاشی استحکام واپس آیا ہے، جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا عوام کی خدمت کا مشن چیلنج سمجھ کر سنبھالا۔ پارٹی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، کچھ لوگ پارٹی کا نام استعمال کر رہے ہیں، ان سب لوگوں کو جلد وارننگ دی جائے گی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس، کہا
چاہتے تھے مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈا جائے لیکن حکومت پیچھے ہٹ گئی. ابھی بھی وقت ہے, دانشمندانہ فیصلہ کریں. آج بھی مطالبہ کرتے ہیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے, 26ویں آئینی ترمیم کی جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. شبلی فراز بولے موجودہ دور حکومت کے پارلیمان میں بیٹھے لوگ مسائل حل نہیں کر سکتے. سندھ ہائی کورٹ کا مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ملزم ارمغان کو کل 9:30 بجے پیش کرنے کا حکم. ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نے موقف اپنایا. 10 فروری کو ٹرائل کورٹ نے بغیر کسی وجہ کے ریمانڈ کی استدعا مسترد کی. ریمانڈ آرڈر کی سرٹیفائیڈ کاپی تک نہیں دی جا رہی. جسٹس ظفر راجپوت نے پوچھا کیا منتظم جج نے ریمانڈ رپورٹ نہیں پڑھی تھی کہ پولیس افسران زخمی بھی ہوئے. جوڈیشل مجسٹریٹ نے مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کی اجازت دے دی. قائم مقام پروسیکیوٹر جنرل سے منتظر مہدی کہتے ہیں ارمغان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرنے والے ATC کے منتظم جج کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی درخواست کریں گے. الگ الگ FIRs کے باوجود ریمانڈ نہیں دیا گیا. جدید سیکیورٹی کیمرے خودکار نظام واک تھرو گیٹ ملزم ارمغان کے گھر کے اندرونی مناظر ARY نیوز پر. 8 فروری کو ملزم نے پولیس چھاپے کے دوران اسی گھر سے فائرنگ کی تھی. دیواروں پر گولیوں کے نشان بھی واضح ہیں. ملزم ارمغان نے پہلی منزل پر سافٹ ویئر ہاؤس بھی بنا رکھا تھا. اسی گھر میں مصطفیٰ کے خون کے نشان ملے تھے جو اس کی والدہ کے DNA سے میچ کر گئے. مبینہ طور پر مصطفیٰ کو اسی گھر میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. حیدرآباد میں شاعر آکاش انصاری کا قتل بیٹے نے کیا. SSP فروخ لنجار نے بتایا دوران تفتیش شاہ لطیف کا رویہ مشکوک تھا. ملزم نے والد کے ساتھ تلخی پر قتل کیا, پھر آگ لگا کر حادثے کا تاثر دینے کی کوشش کی. ملزم کی نشاندہی پر آلہ قتل برآمد کر لیا گیا. 2 روز قبل شاعر آکاش انصاری کی گھر سے جھلسی ہوئی لاش ملی تھی. کے بغل میں اوچت کے مقام پر گاڑیوں کے قافلے پر فائرنگ. پولیس حکام کا کہنا ہے جوابی کارروائی جاری ہے. فائرنگ سے 100 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ محفوظ رہا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس. بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ اکتوبر سے اب تک کرم میں بدامنی کے مختلف واقعات میں 189 افراد جاں بحق ہو چکے. اس وقت کرم میں اشیاء ضروریہ کی کوئی قلت نہیں. گورنر KP فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کرم سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں ہے. پاکستان سعودی عرب کی ویژن 2030 سے سیکھنے کے لیے پرعزم ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا العلا کانفرنس کے موقع پر عرب نیوز کو انٹرویو. محمد اورنگزیب نے کہا سعودی عرب ویژن 2030 کے اہداف وقت سے پہلے حاصل کر رہا ہے. سعودی عرب کی کامیابیوں سے پاکستان کو اقتصادی اصلاحات میں رہنمائی مل سکتی ہے. پاکستان اور سعودی عرب کی شراکت داری طویل المدتی اور انتہائی مضبوط ہے. وزیر خزانہ نے بتایا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حکومتی سطح پر کئی معاہدے زیر غور ہیں. پاکستان سے سعودی عرب کو ہنرمند افرادی قوت بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں. ICC چیمپئنز ٹرافی کا میلہ صرف 2 دن کی دوری پر. آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کی پاکستان آمد. کپتان سٹیو سمتھ کی قیادت میں آسٹریلوی ٹیم کا 31 رکنی دستہ کولمبو سے براستہ دبئی لاہور پہنچ گیا. دفاعی چیمپئن پاکستان نے کمر کس لی. ٹیم کی نیشنل اسٹیڈیم میں 3 گھنٹے بھرپور پریکٹس. فاسٹ باؤلر حارث رؤف کہتے ہیں کہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہا ہوں. کھلانے کا فیصلہ مینجمنٹ کا ہے. کوشش کریں گے چیمپئنز ٹرافی جیت کر فینس کو خوشی دیں. گرین شرٹس افتتاحی میچ میں نیوزی لینڈ سے بدھ کو ٹکرائیں گے. اور ICC چیمپئنز ٹرافی کا ہر لمحہ پرجوش بنانے پھر آ رہا ہے کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. سٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کا ہوگا ہر میچ پر ماہرانہ تجزیہ اور جاندار تبصرہ. میگا ایونٹ کے ہر لمحے پر ہوگی نظر. آج سے روزانہ 11:03 پر صرف ARY نیوز پر. سندھ اسمبلی میں یونیورسٹیز ترمیمی بل منظور. اپوزیشن کا شدید احتجاج. نعرے بازی. بل کی کاپیاں پھاڑتی. ایوان سے واک آؤٹ. شرجیل میمن نے اپوزیشن کا رویہ قابل مذمت قرار دے دیا. کہا MKM اور PTI کا گٹھ جوڑ بھی نظر آ گیا. جن لوگوں نے احتجاج کیا ان میں سے کسی نے بل پڑھا تک نہیں.
گورنر سندھ نے بل پر اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا تھا۔ پنجاب اور سندھ حکومت میں لفظی گولہ باری بڑھنے لگی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا، وزیر اطلاعات پنجاب نے سہون حادثے میں جانوں کے اضیاء پر سیاست کی، حقائق جانے بغیر بیانات دیے۔ حیدرآباد سکھر روڈ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ہے۔ سندھ حکومت نے وفاق کو اس کے لیے 7 ارب روپے دیے، لیکن منصوبہ آج تک مکمل نہیں ہوا۔ مرمت نہ ہونا وفاق کی نااہلی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل، کہا جو جماعت 16 سال سے کراچی کا کچرا نہیں اٹھا سکی وہ ہمیں لیکچر نہ دے۔ آپ کو کبھی صفائی اور خوبصورت سڑکیں دیکھنے کا شوق ہو تو لاہور کا چکر لگائیں، جب چاہیں اپنی 16 سال کی کارکردگی کا مریم نواز کی 1 سال کی کارکردگی کا معائنہ کر لیں۔ ہماری مجبوری ہے، کھل کر آپ کو جواب بھی نہیں دے سکتے۔ حکومت کو عوام کی پرواہ نہیں، کراچی میں حادثات ہو رہے ہیں، حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MQM سب کو اپنے مفاد زیادہ اہم ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں کہ قانون موجود ہے لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اس لیے حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جماعت اسلامی نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد اور ہیوی ٹریفک کے مانیٹرنگ کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ جمعے کو کراچی بھر میں مظاہروں کا بھی اعلان۔ پاکستان کے ساتھ سیاست نہیں کرنی چاہیے، یہ ہم سب کا ملک ہے۔ SIFC سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوئے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ساتھ دینا پاکستان کے مفاد میں ہے۔ معیشت کے استحکام کے لیے حکومت اور فوج ایک پیج پر ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا اوورسیز پاکستانی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاک فوج پاکستان کی سلامتی، استحکام اور ترقی کی ضامن ہے۔ ہمیں پاکستان کے وقار اور عزت کا ہر صورت خیال رکھنا ہوگا۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کو ملٹری اکیڈمی کاکول کی طرز پر استوار کرنے کا فیصلہ، محسن نقوی کہتے ہیں پولیس اکیڈمی میں ایلیٹ فورس ٹریننگ سکول بھی بنے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ انڈر ٹریننگ افسران کے لیے رہائشی بلاک کو ترجیحی بنیادوں پر شروع کیا جائے۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کے اپ گریڈیشن پلان پر مرحلہ وار عمل درآمد کی ہدایت کی۔ پاکستان مئی یا جون میں اسپیکٹرم آفر کرنے جا رہا ہے۔ 5G لانچ کرنے کے لیے سرمایہ کاری اخراجات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ 5G آنے سے GDP میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ وزیر مملکت برائے IT شزا فاطمہ کا تقریب سے خطاب، کہا دنیا کی سب سے بڑی آپٹیکل کیبل پاکستان پہنچی ہے جسے جلد آپریشنل کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے کیس مینجمنٹ کمیٹی کی دوبارہ تشکیل دے دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی چیئرمین مقرر، جسٹس نعیم اختر، جسٹس شاہد بلال، جسٹس محمد شفیع صدیقی، ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل اور ڈائریکٹر IT بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ کیس مینجمنٹ کمیٹی سپریم کورٹ میں مقدمات کی نگرانی کرے گی۔ کمیٹی کی تشکیل کا مقصد عدالتی امور کو مزید منظم بنانا ہے۔ GDA رہنما اور سابق وفاقی وزیر غلام مرتضیٰ جتوئی کو نوشیر و فیروز پولیس نے گرفتار کر لیا۔ غلام مرتضیٰ جتوئی مبینہ پولیس مقابلے کے کیس میں ضمانت لینے سیشن کورٹ آئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے غلام مرتضیٰ جتوئی کو ATC میں غیر حاضر رہنے پر گرفتار کیا گیا۔ الیکشن میں فائرنگ سے PP کارکن کے جاں بحق ہونے کا مقدمہ غلام مرتضیٰ جتوئی اور ان کے بیٹے پر درج ہوا تھا۔ خاتون کے اغوا اور قتل میں ملوث 2 ملزمان گلشن نور سرجانی ٹاؤن سے گرفتار۔ ملزمان کی نشاندہی پر گلبرگ ٹاؤن سے اغوا کی گئی خاتون سحر فاطمہ کی لاش برآمد کی گئی۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان وسیم رضا اور نیکس نے خاتون کو حسن بروہی گوٹ کے ایک مکان میں رکھا، رہائی کے لیے 1 کروڑ تاوان مانگا اور نہ ملنے پر قتل کر دیا۔ ملزمان اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے حوالے اغوا کا مقدمہ مقتولہ کے شوہر کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا۔ اسٹرابیری کوئک جان لیوا زہر ہے، بچوں کو اسٹرابیری کوئک کینڈی سے بچائیں۔ ڈیپٹی کمشنر ملتان کا کہنا ہے اسٹرابیری کوئک میٹھے زہر کا نیا روپ ہے۔ کرسٹل میتھ کو کینڈی بنا کر بچوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ پشاور میں ضلعی انتظامیہ نے مضر صحت لالی پاپ فروخت کرنے پر بیشتر دکانداروں کو گرفتار کر لیا۔ ڈیپٹی کمشنر کا کہنا ہے مضر صحت لالی پاپ سے بچوں کو آئس منشیات کی جانب مائل کیا جا رہا تھا۔
सहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के 773वें उर्स की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। यूक्रेन में जंगबंदी और अमरीका रूस को करीब लाने में सऊदी कोशिशें कामयाब। अमरीकी वजीर खारजा की रियाद में मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी हम मनसब से मुलाकात। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ भी आज पहुंच रहे हैं। यूक्रेन जंग और ट्रंप प्यूटन मुलाकात पर कल मुज़ाकरात होंगे। यूक्रेनी सदर बुध को सऊदी अरब पहुंचेंगे। सदर ट्रंप कहते हैं सदर ज़ेलेंस्की मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। यूक्रेनी सदर का मुज़ाकरात का हिस्सा बनने से इनकार। अबू धाबी में मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया, यूक्रेन ऐसे मुआहिदों को मानेगा ही नहीं जिनमें वो शामिल नहीं। सदर ज़ेलेंस्की की शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात। रूस से जंगी कैदियों की वापसी में किरदार अदा करने पर इमाराती सदर का शुक्रिया अदा किया। आपके पास स्पिनर्स हैं ना ओपनर्स, हैरान हूं चेयरमैन ने इस टीम की मंजूरी कैसे दी। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल की एयरवाई न्यूज की स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन में गुफ्तगू, कहा खिलाड़ी की जगह सेलेक्टर्स कसूरवार है। बासित अली बोले बाबर आजम से ओपनिंग करवा के कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया प्रोमो जारी कर दिया। जारे मिजाज ओपनिंग बैटर फखर जमान, सलमान आगा, कप्तान मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और बाबर आजम अपने अपने अंदाज में प्रोमो में एंट्री देते नजर आ रहे हैं। मेगा इवेंट का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा।